یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کی تمام امتوں سے عہد لیا۔ اب یہاں پوری عیسائیت نے عہد کیا، پوری یہودیت نے عہد کیا، تمام مشرکین نے عہد کیا، ہر قسم کی قوم نے، ہر ملت نے اٹھ کر کے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ان کے پیروکار، ان کے مطیع، ان پر ایمان لانے والے، ان کی مدد کرنے والے رہیں گے۔ لیکن آج یہ عہد اگر کسی نے توڑ دیا اور اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم، وہ ملت، وہ مذہب، وہ سب بدعہدی کر رہے ہیں۔ اور یہ بدعہدی کس کے ساتھ ہے؟ یہ بدعہدی اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ عہد اللہ نے لیا تھا، یہ کسی عام شخصیت نے نہیں لیا، کسی انسان نے انسان سے نہیں لیا، کسی ملک نے، کسی ملت نے ملت سے نہیں لیا، یہ اللہ نے پوری امتوں سے لیا، تمام امتوں سے اللہ نے عہد لیا۔ اگر کوئی انسان اگر اس کی بدعہدی کرتا ہے آج تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بدعہدی کر رہا ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ فمن تولی، تو پھر جو بھی کوئی پھر جائے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا پس دین کے علاوہ، یبغون، وہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے فرمانبردار ہے، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین کے اندر ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عہد جب اللہ نے تمام امتوں سے لیا، تمام نبیوں سے لیا، فمن تولی بعد ذالک، اس عہد کے بعد جو کوئی بھی پھر جائے گا، جو کوئی بھی بدعہدی کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، یہ تمام لوگ فاسق ہیں۔ یہاں فاسق بمعنی کافر ہے، یعنی وہ سب کافر ہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن کر کے نہیں رہے گا، آپ کا مددگار بن کر نہیں رہے گا، اسلام کا مددگار بن کر نہیں رہے گا، اسلام پر ایمان لانے والا نہیں رہے گا، تو فرمایا کہ وہ سب کافر ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین پسند آ رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوق مطیع ہو چکی ہے۔ اللہ پر تمام مخلوق، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی پر تمام مخلوق اسلام لے کر آئی، ایمان لے کر آئی ہے۔ یہ زمینی مخلوق کو کیا ہو گیا؟ یہ انسانیت کو کیا ہوا؟ صرف یہ اللہ کے بنائے ہوئے دین کے علاوہ دین تلاش کر رہے ہیں۔ یبغون دین اللہ، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ دین یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف حضرت انسان کی مجال ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کوئی قانون تلاش کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دین اور ملت کے علاوہ کوئی اور دین اور ملت تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ زمین اور آسمان میں جو مخلوق ہے وہ خوشی اور ناخوشی دونوں فیلنگز کے ساتھ، دونوں جذبوں کے ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کی فرمانبردار ہے۔ جتنے بھی مخلوق ہے، اگرچہ وہ ناخوشی سے آئے، اگرچہ وہ خوشی سے آئے، لیکن اپنے تمام جذبات اور فیلنگز کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف فرمانبردار ہے۔ صرف انسان ہے جو اپنی مرضی اللہ کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کتنی ہی مرضی چلا لیں اپنی، دنیا میں کسی بھی مذہب اور ملت کے پیروکار بن کر رہے ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب، یعقوب علیہ السلام پر،
والاسباطی اور ان کے اولادوں کی طرف، وما اوتیا موسیٰ اور جو کچھ بھی موسیٰ دیے گئے، وعیسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، والنبیون اور تمام نبی دیے گئے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے بھی درمیان تفریقہ نہیں ڈالتے، فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ ہم تو صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب کسی پر بھی ایمان لائے، کہیں بھی چلے، کسی کی بھی پیروی کرے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے، آپ پوری دنیا کو یہ اعلان کر دیجئے، آمنا باللہ ہم تو صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل علینا اور جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہودی اور عیسائی یہ سب اسی بات پہ جھگڑا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیمی ملت کا پیروکار تو کہتے ہیں، لیکن ان تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے۔ یہودیوں کا یہ مقولہ تھا اور عیسائیوں کا یہ مقولہ تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے مخالف نہیں ہیں۔ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو خود مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام تو خود اللہ پر ایمان لاتے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی جو نازل کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر جھگڑا، پھر جو آخری جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اسماعیلی نسل سے کیسے آ گئے، تو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی وہی کچھ نازل کیا گیا تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا تھا۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو تو اسماعیل علیہ السلام پر بھی وہی ملت نازل کی گئی تھی جو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میرا اور تمہارا، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب، اے مشرکین، فرمایا کہ میرا اور تمہارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو تعلیمات نازل ہوئی تھی وہی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل ہوئیں، تو اگر میں اسماعیلی اولادوں میں سے آ گیا ہوں تو پھر جھگڑا ختم، جھگڑا ہی کس بات کا۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو تو اسماعیل علیہ السلام کی ملت کے بھی پیروکار ہو، کیونکہ میں بھی اسی تعلیمات کا فالوور ہوں، اسی کے پیچھے چلتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو اسماعیل علیہ السلام۔ فرمایا وہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے پورے بنی اسرائیل کے نبی آئے ہیں، یہودیوں کے تقریباً تمام نبی اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے آئے ہیں۔ کہا کہ جس طریقے سے اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے جو نبی آئے ہیں ان پر جو تعلیمات نازل ہوئی تھی، اسی طریقے سے ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام پر بھی وہی تعلیمات نازل ہوئی تھی۔ تو دونوں بھائیوں کے تعلیمات میں، ان کی ہدایات میں، ان کے مذہب میں، ان کی ملت میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ تو اے اہل کتاب تمہارے اور میرے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر جو تعلیمات نازل ہوئیں میں ان سب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام ان کے جد امجد، جس پر بنی اسرائیل کا نام رکھا گیا۔ یعقوب، کہا کہ یعقوب علیہ السلام پر بھی وہی کتابیں، وہی تعلیمات نازل ہوئیں۔ والاسباط اور ان کی اولادیں، جتنے بھی ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جتنے بھی 12 قبیلے نکلے۔ وما اوتیا موسیٰ، پھر اس کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام خصوصی طور پر یہودیت کے نبی، یہودیوں کے نبی، کہا کہ وما اوتیا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس پر بھی میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پر بھی میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ والنبیون من ربہم، اس کے علاوہ جن کا نام ذکر نہیں ہے ان پر بھی، ان نبیوں پر بھی جو ان کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے میں اس پر بھی ایمان لے کر آتا ہوں۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم تو ان نبیوں میں سے کسی نبی میں فرق کرتے ہی نہیں، تو تم کس طریقے سے ابراہیم میں فرق کرتے ہو؟
تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تو صرف اسحاق کی نسلوں سے جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے، اسماعیل کی نسلوں سے جو نبی آئے گا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ تم کس طریقے سے فرق کرتے ہو؟ ہم تو کسی بھی نبی کی تعلیمات پر فرق نہیں کرتے، ہم تو کسی بھی نبی پر فرق نہیں کرتے۔ فرماتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب فرمانبردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا، غیر الاسلام دینًا، اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، گھاٹا پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین کا پرچار کرے گا، جو کوئی یہ کہے گا میں آج یہودی ہوں، جو کوئی یہ کہے گا آج کہ میں عیسائی ہوں، میں آتش پرست ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، میں بتوں کا پجاری ہوں، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی کسی مذہب اور ملت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ مذہب، وہ ملت، وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت آج مظہر ہے صرف اس بات کا کہ آج صرف اسلام، دین اسلام قبول ہوگا، آج صرف اسلام کا ماننے والا بس وہی صحیح دین کا پیروکار ہے۔ فرمایا کہ اسی سے وہ مذہب اور ملت قبول ہوگی جو یہ کہے گا کہ میں صرف اسلام کا پیروکار ہوں، میں صرف مسلمان ہوں۔ جو شخص آج اس کا داعی ہے تو کہا اس سے تو اس کا مذہب اور ملت قبول کیا جائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی مذہب، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، اس طریقے سے مشرکین ہیں یا اس طریقے سے کافرین ہیں، فرمایا کہ کسی کا بھی کوئی مذہب اور ملت قبول نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام نیکیاں اللہ کے سامنے آئیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اعمال اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نماز آئے گی اور اپنا تعارف کروائے گی اور یہ کہے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ اسے یہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھلائی پر ہے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا، اللہ کے پاس صدقہ آ کر اپنا تعارف کروائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بہت اچھا ہے، تو بھی بھلا ہے، تو بھی بہتر ہے۔ اس طریقے سے روزہ آئے گا اور اللہ سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت بھلی چیز ہے۔ پھر اسلام آئے گا، اسلام اپنا تعارف کروائے گا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تو اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بہتر ہے، تو بھلائی پر ہے، اور آج میں تیری ہی نسبت لوگوں کو عذاب بھی دوں گا اور تیری ہی نسبت لوگوں کو ثواب بھی دوں گا۔ یعنی کسی نے اگر تیرے ساتھ ہونے کا اعلان کیا، تجھے نبھایا، تیرے ساتھ وفا کی، تو اسی نسبت سے آج میں اسے ثواب بھی دوں گا، اور اگر کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ تیرے ساتھ نہیں تھا، تیرا وفادار نہیں تھا، تو میں آج اسے عذاب بھی دوں گا۔ یعنی قیامت میں صرف اس کا چھٹکارا ہے جو اس بات کا داعی ہوگا، جو اس بات کا دعوے دار ہوگا کہ وہ اسلام سے جڑا رہا، وہ مسلمان رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن صرف اس کا چھٹکارا ہوگا جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے گا، چاہے وہ یہاں پوری زندگی عیسائیت میں گزار گیا، مشرک بن کر رہا، کافر بن کر رہا، یہودی بن کر رہا، مجوسی بن کر رہا، کسی بھی ملت کا پیروکار داعی بن کر رہا، لیکن قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی کو چھوڑوں گا جو اسلام کا پیروکار ہوگا، جو اسلام کا داعی ہوگا۔ اب یہ حدیث اور یہ آیت یہ کھلے طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ آج اگر کوئی اسلام سے منحرف ہے، آج اگر کوئی کسی اور مذہب سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج جتنے بھی نوجوان ہیں
یہ تمام عیسائیت سے بہت متاثر ہیں، یہودیہ سے بہت متاثر ہیں، مشرکین سے، کافروں سے بہت متاثر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مذہب، یہ ملت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ہمارے بھائی بندے، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عیسائیت کو دیکھو کتنی نرمی ہے، عیسائیوں کو دیکھو ان نوجوانوں میں کتنے پرجوش ہوتے ہیں، کتنے پولائٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر آج عیسائی اپنا آپ کو عیسائی کہتا ہے تو اس سے وہ مذہب و ملت قبول ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ وہ چاہے آج انسانیت کے کتنے ہی اچھے یعنی نمونہ پیش کر رہے ہیں، انسانیت کا، نرم دلی کا، احساس کا، کتنا ہی اچھا پیکر بن کر کے وہ آ جائیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے ان کا مذہب، ان کی ملت، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کے ثواب، ان کی نیکیاں کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اسلام سے رشتہ جوڑتا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، چاہے وہ کسی بھی ملت کا پیروکار ہو، اس سے قبول نہیں ہے۔